بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ یہ ایسا دلخراش موضوع ہے جس پر ہم جیسے کا کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن جب ہم صدر صاحب کے حکم سے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بیان کر دوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات بولنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز و شاداب باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے۔ وطن کے مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے چہروں پر مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچی مسکراہٹوں سے محروم ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارے ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت اور زندگی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کے معبد گاہیں خاموش ہیں، ان کے آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، اور ان کے صنعتیں منتشر ہیں، اور ان کی قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے گوشے میں آباد ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، نہ علم کی کمی ہے، نہ عمل کی، لیکن اس کے باوجود زندگی کی مسرت اور خوشیوں سے محروم ہے۔ یہ کھوکھلی ہنسی رہتے ہیں، ان کی مسکراہٹیں پھیکی پھیکی ہوتی ہیں، یہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان جو کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، بہترین دانشور تھے، ماہرین تعلیم تھے، سیاستداں تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعتکار تھے، شاعر و ادیب تھے، ایڈیٹر اور صحافی تھے، حکومت کے مشیر اور صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے، ان کے آنکھوں میں عقاب جاگتے تھے، ان کے چہروں پر سورج دھڑکتا تھا، یہ شیروں کے پنجے مروڑ دیتے تھے، یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ستارے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر دیتے۔ عزیزان گرامی، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوگا؟ احساس برتری میں شرشار، احساس کمتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہی ہندوستانی مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی زندگی سمجھتے تھے، آج موت کی تصور سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج بعد سر کی ایک ہی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بڑھنے لگتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں اور کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، طاعت خداوندی چھوڑ دی، سو مسلات کو کنارہ لگا دیا، سنت رسول اللہ سے منہ موڑ لیا۔ الغرض یہ زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان اطاعت رسول، فلسفہ، خودی پر یقین محکم اور اپنے پیغام کے ساتھ عمل درآمد نہ ہوں گے۔ اس لیے اس گھر پر آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس زمانے میں ایسے مسلمان جو حکومت اور مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمانوں کا نمائندہ اور لیڈر پیش کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں مسلمان زیر و جبر ہو رہے ہیں، گاجر منڈی کی طرف کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی قتل و غارت جری ہو رہی ہے، انہی کے ناپاک ہاتھوں سے ایمان والے مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی میت اٹھ رہی ہے، تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، یعنی ہر اعتبار سے اور تمام لحاظ سے مسلمانوں کے لیے یہی علامہ شیطان اور ابن الوقت کے مہلک امراض ہے۔ میرے پاس ایسے لوگوں کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بیدار ذہن کے مالک ہیں، اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کون شخص اور کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں نے ملت، قرآن شاہد ہے کہ روز اول سے خدا کے مسلمانوں کو
امامت کا مذہب سونپا ہے. اس لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے. ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس دولت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ان مسلمانوں کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہو گئے؟ ان کو یہ احساس کیوں ہو گیا کہ وہ کمزور ہیں؟ ان کے جلال و جمال میں کمی کیوں آ گئی؟ ان کے رخساروں کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا؟ یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنے سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے ہیں؟ یہ مسلمان جس سے کبھی دریا اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہ مسلمان جس کی حکم کی تابعداری جنگل کی بے زبان جانوروں نے کی تھی اور مشرق سے مغرب جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی تھی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسردہ اور غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس لاچار اور مجبور نظر آ رہا ہے. آخر مسلمانوں کو ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ آج مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر تعصب اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں کو اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. دوستو آج بھی مسلمان اگر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر و غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے جابر و ظالم سے آزاد کرایا. آج بھی ہندوستان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں.